اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب روزے آ رہے ہیں، اگر ہمارے جو ہول سیلرز ہیں ان کو پتہ ہو کہ روزوں میں کم کھائیں گے تو کبھی ذخیرہ اندوزی وہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ کیوں ذخیرہ اندوزی کریں گے؟ کہ ان کو پتہ ہے یہ عام دنوں سے زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوا فائدہ روزے کا؟ ہر شے کھانی تو پھر کیا ہوا فائدہ؟ یہ روزے کیوں دیے گئے ہیں؟ جس طرح پہلے قوموں کو دیے گئے تھے، تاکہ تم پاک اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیسے پاک ہونا؟ ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے، کسی کو گھی کھانے کا شوق ہے، کسی کو گوشت زیادہ کھانے کا شوق ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی پان کھاتا ہے، کوئی بیڑی کھاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے جو ان کا نفس چاہتا ہے نا وہ کر ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رکھا کہ آپ اس میں وقفہ کریں یا چھوڑنے کی کوشش کریں، اس عادت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا جسم میں جو بیماری انسٹیبل ہو گیا وہ برابر ہو جائیں کیمیکلز۔ یہ روزہ اس لیے، اور روح پاک ہو جائے کیسے؟ کہ آپ صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو وہی گھٹیا مال بڑا اچھا طریقے سے کر کے بیچ دیں، نہ روح پاک ہوئی نہ جسم پاک ہوا۔ یہ ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے، کسی سے پوچھیں کہ مولانا صاحب جو روزہ رکھنا ہے وہ حلال مال کا ہو کہ چل جائے گا جو مرضی ہو؟ اس کے روزے کے لیے حلال مال ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ حلال مال آپ مجھے بتا دیں کتنے کھا رہے ہیں یہاں پہ تو گزارا نہیں ہو رہا۔ ایک عام بندے کا، ایک فیملی ہے، اگر وہ 2 بندے کماتے ہیں، اگر 30,000 40,000 30,000 ہی کر لے تو اس کا تو پورا کنبہ ہے، یہ ہے، میڈیکل ہے، اسکولنگ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں بیچارہ، وہ تو مجبور ہے۔ وہ تو ہم مالک بھی جانتے ہیں کہ یہ بے ایمانی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ چھپ کر کے رہتے ہیں، کر شاوت کیونکہ کانا ہو گیا۔ میں 3 مہینے کام کرتا رہا نا ایسے، میں نے تو نہیں کیا ایسے، میں نے برداشت کیا، باہر سے مدد آئی، میں نے تو اللہ کا ایک اللہ کی طرف سے وعدہ سمجھ کے میں نے وہ لیا اس وقت، کیونکہ میری کمر میں درد تھا اور میں بالکل مجبور ہو چکا تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے یہ بھی نہ لیتا، لیکن میں نے مانگے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ تو میں کیا کہتا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے برادری میں بٹھا کے مجھے جوتے مارے گئے۔ اتنا بڑا ڈرامہ، اتنے سکینڈلز، کبھی یہ، کبھی کھلا، کبھی یہ تو کبھی وہ۔ ₹1,00,000 تو میرا وہ ایسے میں ہی، چلو نہیں ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لو، ان کے مشوروں کے پیچھے میں چلتا رہا۔ ₹1,00,000 ہوا بیٹا، 1.25 লাখ، اس سے زیادہ۔ وہ سمی وغیرہ نے 15,000 20,000 وہ بھیجا، لائسنس کا بھیجا، وہ گیا، ایک 15-20,000 وہ کھا گیا، بس۔ بدنام کیا؟ جوتے میرے سر پہ پڑ گئے۔ کیا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ میرا سہارا بن جائیں تو میں آپ کا سہارا بن جاتی ہوں، تو میں آپ کے پورے خاندان کو، آپ وہاں پہ کام کرو گے تو یہ بھی چلے جائیں گے۔ تو میں نے بیوی کے ساتھ بات کی، میں نے ماں کے ساتھ بات کی، میں نے ساس کے ساتھ بات کی، سب نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب وعدہ نبھانے کی باری آئی تو ڈرامے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ ہوا میرے ساتھ۔ اور جب بھی یہ 5 لڑکیاں چھوڑ گئے، 4 چھوڑ گئے، کوئی ماں کوئی بہن آئی ادھر آ کے میرا پتہ کیا یا میری مدد کی ہو کبھی کسی نے؟ کسی ہمسائے نے مدد کی ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ سب ایک ہی طرح پہ بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے بیٹا۔ یہ وہ جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، وہ ساری زندگی آپ کاٹتے رہے اسے، لیکن وہ شاخ بچتی رہی۔
پہلے بھی ایسے ہی کیا گیا، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو اگریسو کیا گیا، ان کو لا علم رکھا گیا، اتنا ان کو نالج نہیں دیا گیا عورتوں کو۔ دیکھو ہمارے خاندان کو کبھی نزدیک کام نہیں ملا، ایک چچا وہ بھی دور، دوسرا چچا کراچی، اور جو ایک گھر میں رہا سائیں کیٹو منجی بدنام کرتا۔ یہ ہوتا رہا ہمارے خاندان کے ساتھ۔ کون جاتا ہے بیوی بچے چھوڑ کے؟ مجبور ہوتا ہے تو جاتا ہے بندہ، بیٹیاں بیوی چھوڑ کے لندن میں وہ بغیر ویزے کے رہا، ماں وفات پا گئی وہ آ نہیں سکا، باپ وفات پا گیا وہ آ نہیں سکا، میں تو پھر بھی آ گیا کیونکہ میں نزدیک تھا، میرا آنا جانا یہاں پہ آسان تھا۔ اور ایک کراچی میں رہا ساری زندگی۔ میرا والد تھا کہ احمدیم تھا، اس کو بھی انہوں نے کر لیا ہوا تھا رام، مسیطے بہ یا چپ کر کے، بس بولنا نہیں، ان کو بولنے دو، بولیں بھائی آپ نے عوام کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا، اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا کہ اتنے تو اب کیا بتاؤں، کتنی مسجدیں ہیں کھڈیا میں، گن کے بتائیں آپ۔ اس سے تو بہتر ہے آپ گھر جماعت کرا لیں، بچوں کو خود پڑھائیں، خود پڑھیں خود پڑھائیں، یہی طریقہ ہوتا ہے پرائمری تک کا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ادھر سے بچہ آیا سپارہ پڑھن کلاتا، بچے کو بھی ہوش نہیں ہے بیچارہ، ٹھیک ہے وہ سپارہ پڑھن گیا ہے، اتوں آئے اسکولے کلاتا، ادھر آئے جی اکیڈمی کلاتا۔ آپ نے کیا کیا، کیا تربیت کی آپ نے؟ کھانا دھونا وہ تو سب کرتے، کچھ ہوش کرے۔ اور پوری دنیا کی عورتیں یا مرد جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ چند ایک لوگ ہیں، ان کو آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ ٹھیک ہے۔ کچھ کیا نہیں نا تو اب ان کا کیریئر اور ان کی زندگی اور آخرت خراب نہ کریں، بچ رہی ہے تو بچنے دیں سب کی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور حق پہ ہیں تو پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں جلدی سے کر لیں، کیونکہ آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تو بول رہا ہوں نا، آپ تو یہ بول بھی نہیں سکتے، تو کیا آپ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے؟ وہی ہے، آپ جنت کا پروانہ پکڑا دیا جیسے دوسرے لوگوں نے پکڑا دیا، یہ مورتی ہے۔ اب مجھے دکھائیں جتنی ہم تابع داری کرتے ہیں زندہ انسانوں کی، یا جن سے مطلب ہوتا ہے ہمارے فیملی کلچر میں، کیا رب سے زیادہ ہم اس کی تابع داری نہیں کر رہے ہوتے؟ جس سے مطلب ہوتا ہے، کیا کسی کے لیے ہم کسی کے گھر کو تباہ نہیں کر رہے ہوتے فائدے کے لیے؟ یہ شرک نہیں ہے نا، یہ نہیں دکھائی دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ہم بچے قربان کر دیں گے، اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے اس کے لیے، رشوت نہیں چھوڑ سکتے اس کے لیے، یہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی ویسے نہیں کر سکتے ہم، ہماری دنیا میں عزت نہیں رہے گی، سانو لوگ چھتر مار، سانو لوگ گلاں کرن، یہ عزت کرتے ہیں ہم، جس کا ہم نام لیتے ہیں، اتنے اتنے درود پڑھتے ہیں، اتنے اتنے سلام بھیجتے ہیں، لیکن ان کے کام کی طرح کہیں نا ان کی طرح کر لیں، نہیں ساری عزت نہیں رہنی۔ یہ میں سچی باتیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، ہمارے نبیوں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں آپ لوگوں کے وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ نبی پاک نے کہا تھا نا جھوٹ چھوڑ دو، کہاں کہا تھا بھی مسجد میں آ کے چھوڑنا، ایک جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ میں، کہا تھا میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے بھی بتایا میں بچ جاؤں، آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دے، کیا ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ صادق الامین نہیں تھے وہ؟ کیا وہ سادہ زندگی نہیں گزار کے گئے؟ اگر آپ نے سادہ زندگی اگر اس کو آئیڈیل سمجھتے
تو آج یہ حالات تو نہ ہوتے. آئیڈیل تو ہے ہمارے کوٹھیوں بنگلوں اور گاڑیوں والے. تو پھر وہی سسٹم آگے چلنا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کے بارے میں، آپ اپنی ینگ کے بارے میں لوگوں کو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کا جو ایمان بچا ہوا ہے نا، وہ آپ چھین رہے ہیں ان سے. سوسائٹی، انوائرمنٹ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے، کون سا کدھر جانا، کون سا راہ. واٹ از دا پرپس؟ پرپس از واٹ؟ ڈگری لے لو، نوکری لگ جاؤ، اس تو بعد ویاہ کرنا وڈا یا کر کے دنیا کی عزت رہے گی. پھر خدمت کرنا اسلام کی خدمت کیا ہونی ہے؟ پھر گھر کی ہے. پھر وہ جو چڑھا ہوا ہے وہ اتارنا ہے. سکے نہ گلے بھی مچ جاندے. یہ چیزیں کبھی کسی نے کہا کہ نکاح کیسے کرنا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ کتنا آسان کہا گیا کہ جتنا آسان نکاح کو کیا جائے اتنا ہی کیا جائے. آسان سے آسان کر دیا جائے. کون سا آسان ہم کر رہے ہیں؟ کبھی جہیز کے بارے میں، داج کے بارے میں کبھی مولویوں نے اتنا ٹنڈورا پیٹا جتنا وہ کافروں کا ادھر کا پیٹتے. کبھی یہ کہا کیا ان کو نہیں پتا یہ ناجائز ہے؟ لیکن کہا. وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی داموں کو سستے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سستے داموں میں بیچتے ہیں، تھوڑی قیمت لیتے ہیں؟ وہ ہم نے کہا وہ تو یہود ہے. نہیں بھائی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مولانا ہے، عالم ہے وہ. اور میں سب کی بات نہیں کر رہا پڑھے لکھوں کی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. گائیڈنگ بھی مجھے ملی. اور یہ جو 40 لاکھ جو پہلے ہی شہید ہونا تھا، سیدھا جنت میں جانا تھا، یہ بھی ایک پاکستانی عالم ہی تھا، اس نے مجھے بتایا تھا. شکریہ اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا. اور یہ جو دیہاتوں میں یہ چھوٹے چھوٹے جو مولوی بیٹھے، یہ تو اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. عزت ہی نہیں، عزت اسی طرح بنتی ہے. ٹرک دی بتی مگر لاؤ، اپنا کام چلاؤ. لیکن ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ایک دن ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو وہاں پہ اگر ہم مجرم بن کے بیٹھے ہوئے تو کیا حال ہوگا؟ مجرم کیسے؟ کتاب آخری ہے ہماری، نبی آخری ہے ہمارا. تو کام کس کا تھا؟ کس امت نے یہ کرنا تھا؟ کام بیڑا اٹھانا تھا دنیا میں امن لانے کا. ہم تو اپنے ملکوں میں نہیں لا سکے. ہم تو اپنے ملکوں میں افراتفری پڑی ہوئی ہے، تو دنیا میں کہاں لائیں گے؟ تو گنہگار کون ہوتا ہے؟ کیا ہم جوس کو کہیں گے، کرسچن کو کہیں گے؟ ان کے تو نبی 500-600 سال پہلے آئے، کس کا 2000 سال. آخری کتاب کن کی ہے؟ آپ نے کبھی ان کو غور کیا؟ 200-300 کتابیں آپ نے بچوں کے اوپر لا دی. کہا بھی ایک کتاب کا اور اضافہ کر لو، اس کو سمجھ کے پڑھ لو. نہیں، ناظرہ پڑھا دینا بس. ایک دفعہ بھی قرآن پڑھے آیا بس، اس کے بعد پاوے انہوں دہرائی پاوے ہی نہ، وہ بھول جاتا ہے. میرے ساتھ ہوا یہ. ایک دفعہ انہوں واڑا لا کے قرآن ختم کرا لیا، اور قرآن ختم کر لیا، تو واقعی ختم ہو گیا. نہ سمجھا، نہ جانا، نہ سوچا، نہ غور کیا، قرآن ختم ہو گیا. اللہ حافظ.